بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے تمام پیارے پیارے ویورز جی، کیا حال چال ہے؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں خوش اور آباد ہوں گے، نیک دعاؤں اور تمناؤں کے ساتھ۔ تو جی آج میں کرتی ہوں اپنا ولاگ سٹارٹ، کیونکہ آج کا دن جو ہے وہ میرے لیے بہت 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 خاص ہے۔ اور آج کا جو میرا ہے، کیونکہ آج میں اپنا یہ جو ولاگ ہے اور آج کا جو ولاگ اور یہ جو جتنی بھی ویڈیو، یہ میں نے اپنے ہسبینڈ سے ریلیٹڈ ہے، اور یہ میں ان کو ڈیڈیکیٹ کروں گی۔ اور کیونکہ جیسا کہ سب کو پتہ ہے کہ ایک میاں بیوی کا جو زندگی میں اہمیت ہوتی ہے، جو میاں بیوی کا رشتہ ہوتا ہے، وہ سب سے اہم اور سب سے خاص ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے اللہ نے جو سب سے زیادہ خوبصورت اور سب سے پیارا رشتہ جو میاں بیوی کا قرار دیا ہے۔ اور سب کو پتہ ہے کہ اللہ کے نزدیک میاں بیوی کا رشتہ جو بہت پیارا ہوتا ہے۔ تو آج کا دن جو ہے وہ بہت سیڈ تھا میرے لیے، کیونکہ آج ان کی جو ہے نا ڈیتھ کو 5 سال پورے ہو چکے ہیں اور 6واں سال سٹارٹ ہو چکے ہیں۔ تو میں نے کیونکہ گھر میں ان کے لیے رکھی ہوئی تھی، کیا کہتے ہیں، گھر میں ختم شریف، تو بچے بلوائے ہوئے تھے یاسین شریف کو، کیونکہ خود بھی میں نے پڑھائی کی ہوئی تھی، کیونکہ میں ہر سال میں جب ان کا سالانہ ختم آتا ہے تو میں ان کے لیے پڑھائی کرتی ہوں، خود کرتی ہوں، کر کے پھر جب دوسرے جو گھر والے جو ان کے مطلب کہ ہمارے رشتہ داروں میں سے جن کا جو دل کرتا ہے وہ دیتے ہیں، ایسا نہیں کہ وہ نہیں دیتے، وہ پھر ماشاءاللہ کرتے کرتے کافی زیادہ اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ تو اس طرح کوئی کلمہ شریف پڑھ دیتا ہے، کوئی درود شریف پڑھ دیتا ہے، کوئی قرآن پاک پڑھ دیتا ہے، مطلب کہ اپنے اپنے حساب سے۔ اسی طرح کرتے کرتے تو کھانا وغیرہ میں نے بنایا، تو آج اتنی مت میری واجگی سی نا، آج میری مت وجی ہے، انّی وجی نا کہ میں انّی ڈس ہارٹ ہوئی سا کہ مینوں سمجھ نہیں سی آ رہا۔ میں مطلب کہ پاؤں ہو گیا نا کہ پاؤں اگے ول لے کے جا رہی سا تو میں پیچھے آ رہی سا، اگے جا رہی سا تو پیچھے آ رہی سا، دل دھچکا تے کھٹکا لگا ہوا سی، پتہ نہیں کہ انسان دے نا اندر کہ ایک پھر وہی گل آ گئی کہ رشتہ ایک ایسا ہے، نہ بھولن والا نہ بھلان والا ہے۔ لیکن یہ دن ایک ایسا دن ہوندا ہے کہ نا اس دن میں مینٹلی طور تے ہارٹلی طور تے میں بڑی ڈسٹرب ہو جانی۔ تو کیونکہ یہ دن بہت بہت میرے لیے اسپیشل ہوتا ہے۔ 3 مارچ کو ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، تو میں ایک دن پہلے ان کا میں نے مطلب کہ کروا لیا تھا، تو میں رات کو بیٹھ کے وائس اوور کر رہی تھی، تو میں نے کہا چلے یہ والا دن میں ان کے لیے ان کے نام پہ ڈیڈیکیٹ کروں گی۔ تو 3 مارچ کو ان کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ کیسا ہوتا ہے کہ یہ میری زندگی کا بہت خوفناک ترین دن تھا کہ میں نے میری چھوٹی بہن، سب سے چھوٹی 5ویں نمبر پہ میری چھوٹی سسٹر ہے، اس کی شادی تھی، تو میرے ہاتھوں میں مہندی لگی ہوئی تھی۔ تو جیسے ہی میں اس کی شادی اٹینڈ کر کے ولیمے کے بعد جو مکلاوا ہوتا ہے، مکلاوا اٹینڈ کر کے میں گھر آئی ہوں، تو گھر آ کے میں سو گئی ہوں۔ تو 2 دن بعد پھر ہوا یوں کہ امی کا فون آ گیا کہ آبدہ جلدی سے آؤ جلدی سے آؤ، تو میرا دل کر رہا ہے میں نے شفیق سے ملنا ہے۔ میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے، ہم ملنے گئے ہیں، رات کو آئے ہیں، مطلب کہ ملنے چلے گئے ہیں، مل بھی آئے ہیں، مل کے ہم رات کو آ گئے ہیں، آ کے ہم سوئے ہیں۔ تو وہ کیسا ہوتا ہے کہ وہ میرے پاس سوئے ہوئے ہیں، تو صبح وہ ہے ہی نہیں، مطلب کہ ان کی ڈیتھ ہو چکی تھی، ان کو ہارٹ اٹیک ہوا، کیونکہ ڈاکٹرز نے ان کو ہارٹ سرجری بتائی ہوئی تھی، مطلب کہ وہ کہتے ہیں نا بائی پاس، ہاں بائی پاس۔ تو ان کا موسٹلی ان کا جو ہے تھا وہ یہ کہ میں نا بائی پاس نہ کرواؤں، اسٹڈ ڈلوا لوں، لیکن ڈاکٹرز نے کہا تھا، اور مطلب کہ 6 اپریل کو ان کا ٹائم تھا بائی پاس کا، تو 6 اپریل تک کا ٹائم ہی نہیں آیا، 3 مارچ کو ہی ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو یوں ہی کرتے کرتے نا میں نے کیا کیا کہ نا گڑ والے چاول میں نے ساتھ بنانے تھے، تو میں نے چکن قورمہ بنایا، ساتھ میں نے گڑ والے چاول اوپر رکھنے تھے۔ تو گڑ والے چاول بنانے کے بعد نا جب میں نے اس کو رکھا، اتنا دماغ میرا خراب ہوا
کہ میں سوچ میں پڑ گئی کہ میں نے کیا کیا. یقین کرے 4 کلو میرے چاول تھے اور گڑ تھا، سارا کچھ ایسا ہوا کہ پتہ نہیں اس کیا سمجھ میں نہیں آئی مجھے، کہ کیونکہ اس میں تو آپ کو ریسیپی نہیں شیئر نہیں کر رہی ہوں، ریسیپی نہیں میں دے رہی کہ کیا ہے کیا نہیں، جس طرح بھی ہے وہ سب کو نظر آ رہا ہے. تو بس میں اپنے نا تھوڑا سا وہ شیئرنگ کر رہی ہوں بس، اور کچھ بھی نہیں. تو جیسے وہ صبح اٹھے نہیں اسی طرح میرے ہاتھوں میں چوڑیاں تھیں، ہاتھوں میں مہندی لگی ہوئی تھی، اور ایسے کہ میں گم سم بس جیسے انسان بت نہیں بن جاتا، میں بت بنی بس دیکھ رہی ہوں سارا کچھ. گھر میں میت پڑی ہوئی ہے، میں اپنے شوہر کے پاس بیٹھی ہوئی ہوں، بس گم سم ہوں. میں کبھی ان کے ہاتھوں کو پکڑ رہی ہوں، کبھی ان کا چہرہ جو چہرہ ہے ان کو دیکھ رہی ہوں، کبھی کچھ مطلب کہ بس نہ سکتہ سا ہی ہو گیا. مطلب کہ اچانک آنے والی موت جو ہے نا انسان کو بہت زیادہ سکتہ دے جاتی ہے. تو انسان پتہ نہیں کیا کیسے کس طرح کیوں کہاں کب کیسے کھو جاتا ہے مجھے نہیں پتہ. تو اللہ تعالیٰ کے میں صدقے جاؤں، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ صبر دینے والا ہے. میں وہی بات کر رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ صبر دیتا ہے، اور کیسے دیتا ہے کہاں دیتا ہے کسی کو نہیں پتہ چلتا. اور یہ میرے اللہ کی دین تھی، میرے اللہ نے صبر دیا اور میں نے کیا. کیونکہ اگر میرا اللہ میرے ساتھ نہ دیتا، یہ ان کا سوٹ تھا، ان کا صافہ جو جس کو کہتے ہیں پرنا، جو گلوں میں عموماً وہ بڑے شوق سے ڈالتے تھے، پھر ان کے لیے ٹوپی تسبیح اور عطر، مطلب کہ سارا کچھ میں نے لیا. اور پھر جو گڑ والے چاولوں کا ہوا وہ کھیر ہی بن گئی، وہ پھر میں نے نہیں مطلب کہ رکھی. پھر میں نے اس کے لیے پھر میں مٹھائی منگوائی، کیونکہ قرآن پاک ماشاءاللہ بہت زیادہ اکٹھا ہو چکے تھے. تو پھر میں نے اس کی جگہ پہ پھر اچانک مجھے مٹھائی منگوانی پڑی، تو وہ پھر میں نے مٹھائی منگوائی. اور میں اتنی ڈسہارٹ ہوئی تھی ایک دم سے. پھر جب میں فارغ ہوئی ہوں سارے چلے گئے ہیں، کھانا شانا کھا لیا ہے، کچن وغیرہ میں نے کلین کر لیا ہے، تو میں اندر آ کے میں نا بڑی مطلب کہ نا مینٹل طور پہ ڈسٹرب ہو گئی. تو ہوتے ہوتے ہوا کچھ یوں کہ نا میرا میں لیٹی ہوئی میں رو رہی ہوں. تو روتے روتے نا بس ایک دم میری آنکھ لگی ہے. تو وہ پھر میرا بیٹا آ گیا، اس نے جب دیکھا کہ میری یہ کنڈیشن ہے تو وہ کہتا ماما چلو آؤ چلیں. کہاں؟ میں نے کہا کہاں جانا ہے؟ کہتے ہیں آؤ چلے. مجھے کام ہے آپ کے ساتھ نا. تو میں نے عبایا پہنا، میں اس کے ساتھ چلی گئی. مجھے نہیں پتا تھا کہ اس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا. یہ ٹریٹ اس کی طرف سے، اسے پتا تھا کہ ماما بہت ڈسہارڈ ہوئی ہیں. تو چھوٹا بیٹا تو اکیڈمی گیا ہوا تھا، تو پھر وہ مجھے لے آیا باہر فائن پہ. تو جب میں نے کہا کہ فائن پہ مجھے کیوں لے کے آئے ہو، کہ میں اتنی مطلب کہ میں یہاں پہ صرف اپنے ہسبینڈ کے ساتھ آیا کرتی تھی، ان کے ساتھ، کیونکہ ہم دونوں کیا کہتے ہیں اکٹھے آتے تھے، اور بچے بھی ساتھ نہیں ہوتے. جب بھی ہم آتے تھے اکیلے آتے تھے دونوں. تو یہ میرا بہت بہت زیادہ نا یادگار جگہ ہے، میری موسٹ فیورٹ. تو پھر میں نے کہا میں نے کچھ بھی نہیں کھانا. پھر اس نے زبردستی خود ہی سے اس نے آرڈر دیے ہیں. پھر یہ دیکھیں یہ میں نے ہاف یہاں تک کھایا، میں نے رکھ دیا سوری. پھر اس نے کباب کا آرڈر بھی دیا ہوا تھا، پہلے اس نے گول گپے کا آرڈر دیا. میں نے کہا میں نے کچھ بھی نہیں کھانا، لیکن زبردستی پھر اس نے کہا اگر آپ نہیں کھاؤ گے تو میں بھی نہیں کھاؤں گا. لیکن الحمدللہ میرے بیٹے نے میرے ساتھ بہت کوآپریٹیو رہا میرے ساتھ. تو پھر میں نے تھوڑی سی ہاف چپاتی کھائی ہے، اور 2 کباب چھوٹے چھوٹے کباب تھے گولا کباب، وہ میں نے 2 لیے لے کے تو میں نے کھائے. پھر یہ دیکھیں یہ میں نے نا پھر ذرا میرا موڈ فریش بھی ہو گیا میرا نا، کیونکہ 5 سال ہو چکے تھے ان کی ڈیتھ کو. تو انسان کے اندر ایک الگ سی طاقت آ جاتی ہے، انرجی آ جاتی ہے. تو یہ مجھے ان کی وال ڈیزائن اتنا اچھا لگ رہا تھا. یہ نا اوپن ایریا ہے ان کا، فائن پیزا والوں کا نا. تو جو ڈائننگ ہے وہ ان کا اندر ہے، نیچے بیسمنٹ میں ہے. تو یہ اوپن ایریا تھا، تو میں نے کہا میں اوپن ایئر میں ہی بیٹھوں گی، میں اندر نہیں جاؤں گی. میں اندر نہیں گئی. تو پھر میں نے باہر بیٹھ کے تو میں نے اور میرے بیٹے نے پھر تھوڑا سا انجوائے کیا کر کے. تو پھر ہم وہاں سے نکلے کہ آپ یہ مان سکتے ہیں کہ میں نہ آٹو میں نہیں تھی، میں بائک پہ تھی اپنے بیٹے کے ساتھ. تو ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے نا میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہوں، کیونکہ جو بیٹیوں کے ساتھ جو طاقت ملتی ہے نا، جو فیلنگز آتی ہے وہ اپنے ہسبینڈ والی فیلنگ ہوتی ہے، وہ انسان نہیں مطلب کہ کر سکتا. تو
میں پتہ کہ نہیں تقریباً میں بڑے 4 سال بعد میں یہاں پہ آئی ہوں لنک روڈ والی سائڈ پہ، کیونکہ میں آتی نہیں ہوں۔ میں کہتی ہوں یہاں پہ میرے نا میاں کے ساتھ بہت اچھی اور بہت پیاری یادیں ہیں، تو میں اور یہ باہر سارا پھر میں نا ایک دم سے نا سب کچھ بھول گئی کہ میرے ساتھ کیا تھا، میں کیوں کیسے کس طرح، نہیں مجھے کچھ بھی یاد نہیں رہا۔ پھر یہ باہر نکلی یا وہاں پہ کیک ایریا تھا اور کپ کیکس وغیرہ تھے، اور ساتھ میں میکرونی سائلڈ وغیرہ کا انہوں نے رکھا ہوا تھا، اور یہ دیکھیں باہر نکلی ہیں تو یہ سارا ان کا فائن پیزا کا یہ سارا باہر ایریا آ گیا۔ تو یہاں سے میں نکلتے میں نے کہا چلیں چھوٹے چھوٹے کلپ لیتی جاتی ہوں، تو مجھے خود بھی نہیں پتہ چلا، میں اتنی حیران ہوئی کہ یہ میں نے کی ہے، میں اتنی وہ مطلب کہ مجھے نہیں سمجھ، میرے پاس الفاظ بھی نہیں ہیں کہ میں کر سکتی تھی۔ میں تو اتنا کبھی کسی کے سامنے بولنے میں بھی جھجکاتی ہوں، تو یہ دیکھیں میں کیسے کر سکتی ہوں۔ بائک پہ میں اپنے بیٹے کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہوں، موبائل میں نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے اور آرام سے میں ولاگ بناتے جا رہی ہوں، اور مجھے اتنا مزہ آیا کہ میری سوچ سمجھ سے باہر تھا، اور میں اتنا لائٹ اور اتنا ہلکا پھلکا اپنے آپ کو محسوس کر رہی تھی۔ تو پھر یہاں سے آتے آتے میں سارا اپنا، جیسے نا انسان کے اندر جتنا بھی دکھ ہوتا ہے، غم ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، اور جو جتنا بھی سب کچھ میں بھول چکی تھی، مجھے نہیں پتا کہ مجھے کچھ بھی یاد نہیں رہا کہ میں کہاں کس طرح کیسے۔ تو آتے آتے پھر یہ مجھے مٹی کے برتن نظر آئے، اور یہ میں پھر واپسی پہ یہ فوٹو کاپی پہ آ گئی، یہاں سے پھر اوکے بائے، اللہ حافظ۔